اللہ اکبر. اللہ یبسط رزقا. اللہ ہی ہے جو رزق کو پھیلاتا ہے. لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے. من عبادہ, اپنے بندوں میں سے. ویقدر, اور کم بھی کر دیتا ہے. لہو, اس کو, اپنے بندوں کے لیے, جس کے لیے چاہتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ جو ہے نا ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی, میں آپ کو بتاؤں, حکمت ہے جو کسی انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ بھئی کسی کو کم, کسی کو زیادہ, اور کسی کو بہت ہی زیادہ, اور کسی کو بہت ہی کم. کیوں؟ یہ حکمت جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آ سکتی. اب دیکھیں ایک حدیث ہے, مجھے یاد آ گئی, اور میں اس کا مفہوم ہی آپ کو اچھے طریقے سے بتا دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی غربت میں ہی صحیح ہیں, اور اسی طرح ہی وہ اللہ کو پیارے ہیں, اور اگر اللہ انہیں امیر کر دے تو وہ اللہ کے پیارے نہ رہیں, جہنمی ہو جائیں. اور کچھ لوگ ہیں بہت امیر, انہیں اللہ غریب نہیں کرتا, اور وہ امیری میں ہی اللہ کے بندے ہیں, مومنین ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اللہ 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 کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق کا دھیان رکھتے ہیں. وہ غریب کر دوں گا تو وہ ایمان سے ہی خارج ہو جائیں گے. یہ اللہ نے انہیں بچایا ہوا ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی آزمائش سے کوئی بندہ گزر رہا ہے تو آپ دیکھ کے توبہ توبہ کرتی ہیں, اور وہ آزمائش سے جو گزر رہا ہے وہ گزر رہا ہے, اللہ کو پتا ہے وہ برداشت کر لے گا, اس میں صبر ہے. کسی اور انسان کو جو دیکھ رہا ہے اور توبہ توبہ کر رہا ہے, اگر اللہ اس کو ڈالے گا نا اس میں, تو اللہ کو پتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. یہ چھوٹی سی چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے, اس کی بہت بڑی بڑی حکمتیں کیا ہے واللہ اعلم. تو اس لیے اللہ نے جو رزق پھیلایا ہے نا, اور اس کو کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس میں میری بڑی حکمت ہے. ایک انسان ہے, اگر وہ بھوکا پیاسا اور اتنا ہی اسے ملتا ہے, تھوڑا سا کھا کے اپنی زندگی جی لیتا ہے, تو وہ ٹھیک ہے. اگر اس کو بہت اللہ رزق دے دے گا تو وہ پتہ نہیں آپے سے باہر ہو جاتا, اللہ کو ہی بھول جاتا. اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں. اور بھلا کس کا کیا؟ اس انسان کا, کہ بھئی تجھے دیکھ جنت میں لے آئے, تجھے میں رزق دے دیتا نا زیادہ تو گیا تھا. یہ ہے وہ حکمت جو ہماری سمجھ میں تھوڑی سی آتی ہے. ایک بندہ تھا, وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو اتنی سی روٹی کا ٹکڑا کوئی کھا رہا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مطلب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا موسیٰ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, اپنے رب سے کہو. اسے پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں, کلیم اللہ ہے. اس نے کہا اپنے رب سے کہو کہ مجھے رزق دے دے. موسیٰ علیہ السلام نے رب سے بات کی, انہوں نے کہا اس کا رزق اتنا ہی ہے. اس نے کہا موسیٰ اچھا چلو میرا جتنا رزق ہے نا ٹوٹل وہ سارا مجھے دے دے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی, انہوں نے کہا یہ 2 روٹیاں ہیں ٹوٹل, جس میں سے وہ اتنی کھا رہا تھا, اور بس اس کا رزق اتنا ہی تھا دنیا میں. اللہ نے کہا چلو موسیٰ اس کی یہ 2 روٹیاں دے دو. وہ 2 روٹیاں دی, اس کا 1 روٹی سے پیٹ بھر گیا, اس نے 1 روٹی کسی اپنے جیسے کو دے دی. شام ہوگی دیکھا جائے گا. اس کو کہتے ہیں توکل, کہ دیکھا جائے گا, ابھی رزق ضائع ہو رہا ہے میرے پاس, میں کسی کو دے دوں. اور ہم مہینوں کے راشن پڑے ہو نا, پھر بھی پریشان ہوتے ہیں. بینک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, بینک والے نا خرچ ہو جائیں دوسرے کر لو. یعنی ہم نے اپنی پریشانیاں خود ہی بڑھائی ہوئی ہیں. یہ نہیں کہ شکر کریں اللہ نے وہ دیے ہوئے ہیں, وقت آ گیا نکالو خرچ کرو, اللہ مالک ہے. اس نے کہا میں یہ روٹی کسی کو دے دوں. اللہ نے کہا اس نے میرے بندے کو 1 روٹی دی, شام کو اسے 2 روٹیاں مل گئی. اس نے پھر اپنی آدھی روٹی سے پیٹ بھر گیا, 1.5 روٹی کسی کو دے دی. آپ کو پتا ہے رات کا کھانا اکثر کم ہی کھاتے ہیں لوگ. اللہ نے کہا اس نے میرے بندوں کو دے دیا, اس کو میں 6 دوں گا, ڈبل ٹربل کر کے دوں گا. ایک دن موسیٰ گزرا تو وہاں لنگر لگے ہوئے. موسیٰ نے کہا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کا رزق 2 روٹیاں, میں دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ تو لنگر لگے ہوئے ہیں, لوگ کھا رہے ہیں وہاں سے. اللہ نے کہا موسیٰ بس یہ تو چھوڑ دے بات, میں نے یہ قانون اپنا بنایا ہوا ہے کہ جو میری راہ میں 1 دے گا نا میں اسے 10 دوں گا. تو وہ میری راہ میں جتنا بچتا تھا دے دیتا تھا, اپنے پیچھے کی پرواہ نہیں کرتا تھا. تو میں کیسے اس کا رزق رکھوں؟ میں اس کو ڈبل ٹربل کر کے جو قانون بنایا ہے وہ دے دیا. آپ دیکھیں نا, آپ ایک بیج لگاتے ہیں, ایک بیج لگا دیا, اسی طرح ایک نیکی ہے, وہ بھی اسی طرح سمجھا کرے کہ ایک بیج ہے, وہ لگا دیا, اس کو پانی دیا, اس کی رکھوالی کی, نیکی کی بھی رکھوالی کریں. کہ اب کسی کو دے کے تانا دینا, کوئی باتیں سنانا, وہ نیکی ضائع. پھر اس کو پانی دینا پڑتا ہے, اچھی ہوا, اچھا ماحول, اچھی مٹی, ایویں نہیں نیکیاں قائم رہتی. اپنا کریکٹر پھر اچھا کرنا پڑتا ہے, اور اچھا کرو اور اچھا کرو. اب اس کو بھی بیج کو پانی دیا, ایک بیج ایک ٹہنی سے 70 ٹہنیاں نکلتی ہیں.
یہی ہے مثال اللہ نے دی کہ وہ ایک ٹہنی سے جو 70 ٹہنیاں نکلتی نا، ایک ٹہنی سے 70 ادھر 70 ادھر، اس طرح میں تمہاری نیکیوں کے بدلے دوں گا، لیکن ان کی کیئر کرو، ان کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، آیت نمبر ہم اب پڑھتے ہیں 63، وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو نا، ذرا سوال کرو، من نزل من السماء ماء، کہ کس نے پانی اتارا آسمان سے، پانی کون اتارتا ہے آسمان سے، وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور زندگی دیتا ہے اس کے ساتھ زمین کو، من بعد موتها، اس کی موت کے بعد۔ دیکھیں ایک زمین ہے نا، تو اس میں جب پانی ملتا ہے نا تو اس کی زندگی بنتی ہے، پانی زندگی ہے، یہ سوچ لیں آپ، پانی نہ ہو۔ اللہ سورہ ملک کی آخری جو آیت ہے نا، اس میں کہتے ہیں صبح تم اٹھو اور پانی دیکھو تو گہرائی میں واپس چلا گیا ہو، تو تم کہاں سے لوگے؟ مطلب یہ کہ ہم صبح اٹھیں، موٹر چلائیں جا کے، پانی نہ آئے، اور پھر کبھی بھی نہ آئے۔ سوچو یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ پانی تم ان سے پوچھو نا، کافروں سے جو مجھے نہیں مانتے، یہ باتیں کرتے ہیں، تو تم ان سے پوچھو کافروں سے کہ یہ پانی آسمان سے کون برساتا ہے؟ اور جب ایک مردہ زمین کوئی ٹکڑا پڑا ہوتا ہے، اس پہ پانی لگتا ہے تو اس کی زندگی مل جاتی ہے، موت کے بعد کون دیتا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو فوراً کہیں گے اللہ۔ پتا ہے نا کہ یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ سوچیں، یعنی جتنے بڑے بڑے کام ہیں نا، وہ کافروں نے بھی اللہ کے نام لگائے ہوئے ہیں، تو پھر بھائی مانتے کیوں نہیں؟ یہی اللہ ان مثالوں سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم میرے پانی کا ہی شکر نہیں کر سکتے، یہ آسمان سے جو پانی آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پانی سے بھی سیکھا کریں زندگی کی باتیں۔ دیکھیں پانی بھی وہ کیسے آتا ہے، اوپر سے قطروں کی صورت میں آتا ہے نا۔ وہ ایک قطرہ کبھی سوچتا ہے کھڑا ہو کے کہ میرے سے کیا بنے گا اس زمین کا؟ چلو ہر قطرہ سوچتا ہے کہ میں قطرہ ہوں، کیا ہوں، لیکن جب وہ سارے قطرے ملتے ہیں نا تو سیلاب آ جاتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ نہ الگ الگ اپنی دنیا بساؤ، نہ اتنے سیلفش بنو، ایک دوسرے کو لے کے چلو۔ مسلمان اس ملک میں رہ رہے ہیں یا کسی ملک میں بھی رہ رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ کسی ملک کو کوئی تکلیف ہے تو پوری دنیا کے مسلمان ممالک اکٹھے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تم ایک جسم کی طرح ہو، اے مسلمانوں تم ایک جسم کی طرح ہو، جسم کے جس حصے میں تکلیف ہوتی ہے تمہارے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو تمہیں کیوں نہیں ہوتی؟ تم تو ایک جسم کی مانند تھے، تو سارے اکٹھے ہو کے رہو، متحد۔ وہ ایک قطرہ تھا، وہ سارے قطرے آئے تو سیلاب بن گئے اور پانی آ گیا اور مردہ زمینیں جو ہے نا وہ جاندار ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ مردہ زمین سے مجھے یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس زمین کی طرح ہے یا بارش کی طرح ہے، کہ بارش جب برستی ہے نا تو اس کو جو مردہ زمین بھی ہوتی ہے لیکن وہ زمین اچھی ہوتی ہے، پائیدار ہوتی ہے، اس کے اندر زمین کے پانی جذب ہو جاتا ہے، وہ اس پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے اور اس میں سے ہریالی نکلتی ہے۔ اور وہی بارش، وہی آسمان، وہی نازل کرنے والا، وہی قطرے جب کسی پتھریلی زمین پہ جا کے گرتے ہیں تو اسے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ پھسل کے بارش چلی جاتی ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری مثال بھی اس بارش کی طرح ہے کہ جو میری ہدایت پہ چلے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا اور اس کی روح بھی زندہ ہو جائے گی، اس پہ اثر ہوگا، اور جس پہ اثر نہیں ہوگا وہ اس چٹان کی طرح ہے کہ جس پہ بارش ہوئی کوئی اثر نہ ہوا۔ تو یہ قرآن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، سنتیں، احادیث، سب یہ اس طرح ہی ہیں کہ جو اس کو مان لیتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے بار بار، جو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بارش کی طرح اس کو زندہ کرتا ہے اندر سے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ بارش ہوئی تو ایک زمین پہ پڑی، بلکہ اوپر اس کے جو مٹی تھی تھوڑی بہت وہ بھی صاف ہو گئی، اور اندر سے کیا نکلا؟ چٹان۔ یہ اپنے اوپر نا پردے ڈالے ہوئے ہیں، اندر سے دل بے ایمان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جتنا مرضی قرآن پڑھ لو دل پہ نہیں اترتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی قوم آئے گی تم لوگوں میں، تم ان کا قرآن سنو گے، نمازیں دیکھو گے، تم کہو گے کاش کہ ہم بھی ایسے ہوتے، لیکن وہ لوگ ہوں گے جن کے حلق سے نیچے دل کی طرف قرآن نہیں کبھی جائے گا۔ تو اس لیے یہ بارشوں کا اثر بھی اس پہ ہی ہوتا ہے جو نرم زمین ہوتی ہے، سخت زمین پہ نہیں ہوتا، اور اس قرآن کا اثر بھی اسی پہ ہوتا ہے جو نرم دل ہوتے ہیں اور اللہ کے پیارے صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ہم سب کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر کیا ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو جب ان سے تم سوال کرو پانی کا، جب ان سے تم سوال کرو آسمان کا، جب تم ان سے سوال کرو شمس و قمر کا کہ کس نے بنائی ہے، سب تو کیا کہیں گے؟ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ،